میں نے مجلس کا آغاز ایک مشہور قرآن کا سورہ رحمان سے کیا، کی ایک آیت کے جز سے کیا، ایکچولی پوری آیت میں نہیں. یہ وہ ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ جو رزق کے لیے، بیماریوں کے لیے، پرابلمز کے لیے اور ہیئر آفٹر کے لیے بھی بہت فائدہ، مرنے کے بعد والی زندگی. اب ایک مجلس میں اتنی چیزیں تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ سورہ میں اللہ نے اپنے سٹائل کو بدلا ہے، بات کرنے کا طریقے کو بدلا ہے. قرآن میں 114 سورہ 114 سوراز ہیں. 114 سوراز میں اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا تمہارے لیے. صرف اس سورہ میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. وہ بھی تھوڑا سا کہا اس نے 35 ٹائمز. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر وہ ہم پوری لائف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے شکر ادا کریں تو اس کی نعمتیں کمپلیٹ نہ ہو. اتنی رحمت، اتنی بلیسنگ اس نے دی ہے ہم کو. جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے سنا ہوا ہے، اس کو پتا ہے میرے مجلس پڑھنے کا سٹائل بالکل الگ ہے. میں اس وجہ سے مجلس نہیں پڑھتا جو ایک عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. ثواب 100% ہے. آپ بھی کافی دور سے آئے، 2-3 گھنٹے، میں نہیں پڑھ رہا 2-3 گھنٹے، میں بول رہا 2-3 گھنٹے آپ لوگ آئے، مجلس میں نیاز ہوئی، سب ہوئی، فائدہ تو ملے گا. لیکن مقصد مجلس یہ نہیں. مجلس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہونا چاہیے کہ جب تم فرش عذاب پہ آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. مطلب یو ہیو ٹو لرن سم تھنگ، وی ہیو ٹو گیٹ سم تھنگ. تو یہ پورے 10 دن میں انشاءاللہ I'll try my best کہ جتنا ہو سکے. میں ایک ریولوشن چاہتا ہے کہ انقلاب چاہتا ہوں یوتھ میں. میں پورا میرا ایڈریس یوتھ کو، سینئر سٹیزنز کو نہیں کروں گا. ان کو کیا بولوں گا یار، مولا سلامت رکھیں یہاں کہ سینئر سٹیزنز. تو آج کی مجلس میں اللہ نے اپنے اس سورے میں اپنے سٹائل کو بدلا ہے اور کہا کہ کن نعمتوں سے انکار کرو گے. وہ کبھی کر کے بولتا نہیں کہ میں نے کیا. یہ تو ہمارا سٹائل ہے کہ ہم ذرا کسی کو فیور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فوراً مارکیٹ میں بول دیتے. یہ برمنگم والے نہیں بولتے، بول رہا میں، آپ کا نہیں ہے، میں ایک عام بات کر رہا. تو یہ ہمارا سٹائل ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہمارا نام ہو جائے. لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو مثال کے طور پہ کسی کی جاب دی، کسی کی ہیلپ کی، کسی کو کوئی فیور کیا، فوراً عورت ہو مرد ہو، میں تو جنرل بات کر رہا پوری دنیا کی، ہم فوراً لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم نے کیا. اس سے بہتر ہے کرو ہی مت. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ. کچھ ملنے والا ہی نہیں. اللہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کچھ کر کے. لوگ کہتے ہیں کہ پھر معلوم کیسے ہو کہ میں نے اس کی مدد کی. عزت کی بھیک ان سے کیا مانگ رہے، اس سے مانگو نا. ریوارڈ اس سے مانگو، دنیا والوں سے کیا مانگ رہے. آلویز ٹرائی کرو کہ ٹو ڈو سم تھنگ کسی کے لیے. 24 گھنٹے میں 24 آورس میں صبح اٹھنے کے بعد دعا کرو کہ پروردگار give me chance to serve the community اور give me chance to serve the Islam. یہ ہمارا مشن ہونا. یہی چیز تمہاری آخرت میں کام آئے گی. میری 1 گھنٹے کی تقریر کروں گا برزخ کے اوپر کہ مرنے کے بعد جائیں گے کہاں، برمنگم میں رہیں گے یا کہیں اور جائیں گے. آپ بولیں گے پہلی مجلس میں ڈرا کے جا رہے ہو. ابھی اناؤنسمنٹ ہوا کہ آج میکسیمم کراؤڈ ہے، آئی ڈونٹ نو کل سے کتنا آنے والا ہے. تو آپ گھبرائیں مت. میں انشاءاللہ کل سے میں موت پہ نہیں پڑھوں گا، لیکن موت میری عادت ہے کہ موت کو لاتا ہوں ادھر ادھر سے کھینچ کے کیسا. آئی ڈونٹ لیو اٹ. تو میں نے کہا کہ کل من علیہا فان، ایک اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا. یہ سورہ رحمان میں اللہ کا کسی اور کا اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے. کیا اناؤنس کر رہا اللہ؟ کہ میں سب چیزوں کو ختم کرنے والا ہوں. ہر چیز کو فنش کر دوں گا، تباہ کر دوں گا. کوئی چیز رہے گی نہیں دنیا میں. معصوم سے پوچھا کہ معصوم والا کیسے تباہ ہوں گے؟ تو کہا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے ماؤنٹینز تم دیکھ رہے، پہاڑ، یہ روئی کی طرح، کاٹن کی طرح اڑ جائیں گے. سب چیزیں تباہ ہوں گی. اس دنیا میں کوئی چیز رہے گی نہیں. یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ اپارٹمنٹ، یہ گھر، یہ پیسہ، سب تباہ ہونے والا ہے.
یہاں تک کہ کہا موت، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے. اب آپ یہ بولو جب تباہ ہونے والا ہے تو پھر یہ کیا پریپریشن ہے ہمارا دنیا کے لیے؟ جو ہم دنیا کی تیاری کر رہے فار واٹ؟ کس دن کے لیے کر رہے ہیں؟ جب ہماری کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ اناؤنس کر رہا کہ میں تو سب تباہ کر دوں گا. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا کہ آج یہ برمنگھم تو میں آج ہی آیا، بہت لمبی فلائٹ سے آ رہا، تو یہاں مجھے شہر معلوم ہی نہیں پورا. امام بارگاہ سے باہر نکلا، بڑا خوبصورت ماربل کا وائٹ بنگلہ ہے. اب مجلس کے بعد پوچھنا نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. بہت خوبصورت وائٹ بنگلہ ہے ماربل کا، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی یار کیا خوبصورت بنگلہ ہے، جتنا بیوٹیفل ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی کہ بیوٹیفل بنگلہ. ایک دن صبح آپ چلے تو اس پہ لکھا ہوا تھا فار سیل، اور سیل میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ صرف 10,000 پاؤنڈز. اب تو پبلک دیوانی ہو گئی یار، 10,000 پاؤنڈ میں اتنا بڑا بنگلہ. لائن لگ گئی لینے کے لیے، لیکن وہ 10,000 کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن بھی تھی جو دور سے نظر نہیں آ رہی تھی. قریب جا کر دیکھا، جا رہے تھے خوش کہ بنگلہ خریدوں گا، لیکن دیکھا وہ لائن کو پڑھا واپس آ گیا. کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ چھوٹی سی جو لائن تھی اس پہ یہ لکھا ہوا تھا یہ بنگلہ کبھی بھی ٹوٹ جائے گا، گر سکتا ہے. 1 پاؤنڈ انویسٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا اس میں. کیوں؟ کبھی بھی ٹوٹ جائے گا. Why should I invest 10,000? ایگزیکٹلی اللہ سورہ رحمان میں یہی بول رہا کہ جو تمہارا انویسٹمنٹ ہے سب یہیں پر ہے. تمہارا انویسٹمنٹ وہاں کے لیے کیا ہے؟ جو انویسٹمنٹ تم یہاں کر رہے وہ کبھی بھی ختم ہوگا. آپ بولیں گے سور پھونکے تو ختم ہوگا، موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا نا. موت آئے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو ہم کس چیز کے لیے تیاری کریں؟ میں اتنا بڑا مجمع برمنگھم کے امام بارگاہ میں بیٹھا، میں آپ سے پوچھتا کہ ہر آدمی کے یہاں پہ ہم کیا کرتے؟ ریٹائرمنٹ پلانز بناتے کہ ریٹائر ہو گئے تو یہ کرے، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے، فلیٹس میں انویسٹ کرتے، شیئر مارکیٹ میں جاتے، ہر چیز کر رہے. کس کے لیے کر رہے؟ کہ ریٹائرمنٹ اچھا ہو، 1 سے 2 فلیٹ ہو جائے میرے، 1 سے 2 گھر ہو جائے، بنگلے ہو جائے. ہم کتنا سکون کے ساتھ برمنگھم میں رہیں گے کہ میرا تو اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے. لیکن دوستوں میں آپ سے پوچھتا کہ کوئی انویسٹمنٹ، کوئی فلیٹ آپ نے وہاں خریدا ہے؟ کبھی سوچا یہ بات کہ مجھے مرنے کے بعد میرا فلیٹ کا کیا ہوگا؟ میں رہوں گا کہاں وہاں پہ؟ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں. یہ مت سمجھو کہ تمہارا رکھا ہوا ہے. unless you do something in your life, unless you do something in your life. یہ ایزی لے کے زندگی کو گزارنا نہیں. 24/7 تمہاری تھنکنگ یہ ہونا کہ میں اگر یہاں پہ کچھ انویسٹ کر رہا تو وہی انویسٹمنٹ میں وہاں پہ بھی کروں. وہ لائف ایٹرنل لائف، یہ لائف ٹیمپرری لائف. ہمارا جتنی پلاننگ سے سب ٹیمپرری. ایٹرنل لائف کے لیے میں یہ نہیں بول رہا کسی نے نہیں کیا، لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا. ایٹرنل لائف کے لیے کتنے گھر ہیں؟ اب میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دیتا. میری پوری لائف گلف میں گزری، کویت میں 18 ایئرس رہا. وہاں پہ کسی کی سیلری 2,000 KD تھی، لائک $7,000، یا کسی کی 1,000، کسی کی 500، کسی کی 200، ڈیپینڈ کر رہا تھا. ہر آدمی جو وہاں رہتا ہے، کوئی میں ایکسپرٹس کی بات کر رہا، سب کانٹیننٹ کے لوگ، سب کانٹیننٹ کے جتنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے، ہر آدمی جو آتا ہے وہاں پہ لمیٹڈ خرچہ کرتا. بچوں کی فیس، رینٹ، کھانا، گاڑی، بس، اور پیسے سیو کرتا. یا 100 دینار کرے گا یا 200 دینار ایوری منتھ سیو کرے گا. اور سیو کر کے اس کا ایک ہی رکھتا نہیں. وہاں پہ گلف میں کوئی پیسہ نہیں رکھتا. سب لوگ پیسے اپنے گھر کو بھیج دیتے، جہاں سے بھی ہے، انڈیا، پاکستان، جہاں سے بھی ہے. ان سے پوچھو کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بولے گی یہاں کا تھوڑی ہوئے. پہلی اس کی تھنکنگ یہ رہتی کہ اپنے وطن میں فلیٹ بنا لو، کہ اگر 10، 15، 20 سال رہ کر گلف سے باہر آئے تو اپنے گھر آئے تو کم از کم گھر تو ہو، فلیٹ تو ہو، رہ تو سکو. ان سے پوچھو کہ یہاں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ تو ہر آدمی گلف میں یہ بولتا بابا یہاں کیسے انویسٹ کریں گے، کبھی بھی ویزا کٹ جائے گا، جانا پڑے گا. میں کیا بول رہا یار؟
ہاں کبھی بھی ویزا کٹے گا، اسپانسر ناراض ہوگا، ہم کو جانا پڑے گا. ہر آدمی پیسے وطن بھیج رہا. ایگزیکٹلی ہماری لائف بھی وہی، پتا نہیں کب ویزا کٹے جانا پڑے. تو کچھ تو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. وہ کیا انویسٹمنٹ؟ میں 2-3 چیزیں آج بتا دوں گا کہ اگر انویسٹمنٹ آپ کا کچھ نہیں ہے، سب انویسٹمنٹ یہاں ہے اینڈ یو آر پلاننگ فار 100 ایئرس، موت کبھی بھی آ جائے گی. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا، روکتا نہیں. اب میں مسلسل یہ اناؤنسمنٹس ہو رہے کہ قبرستان میں بھی مجلس ہے. امام علی کا زمانہ ایک مومن کا انتقال ہوا. غور سے سنو. اس کے فیونل میں مولا علی شریک ہوئے، اس کی تدفین ہوئی، اس کی گریو کو بند کیا. جیسی بند کی، ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا اس فیونل میں. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر امام علی سے کہا، یا علی، اگر یہ زندہ ہو جائے اور یہ باہر آئے تو یہ لائف اپنی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے، جیسے اللہ چاہتا. علی نے کہا وائی؟ تو کہا مولا اس کو نیچے آدھے گھنٹے کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. اس نے انگلش میں نہیں بولا، وہ تو میں بول رہا، سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا مولا اس نے نیچے اپنی گریو میں آدھا گھنٹہ گزارا ہے، half an hour 30 minutes, and he has seen لہت کی گرمی کو دیکھا، اندھیرے کو دیکھا، زمین کے انسیکٹس کو دیکھا. تو اب یہ لائف ایسے گزارے گا، باہر آئے گا تو جیسا آپ چاہتے، جیسے اللہ چاہتا. اب پورا مجمع امام علی کی طرف پلٹ کے کہا، دیکھو علی جواب کیا دیتے. یہ امام ہے، ایک جملے میں جواب دیا. اس کا سوال تھا کہ مولا یہ آدھا گھنٹہ نیچے گریو کے اندر رہا، یہ باہر آئے گا تو اس کی لائف چینج ہو جائے گی، چینج ہو کر یہ ایسے لائف گزارے گا جیسا آپ چاہتے. تو امام علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسا مارا اور مار کے کہا، اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ You understand what I mean؟ امام علی کیا بول رہے کہ جب کسی کے فیونل میں جاؤ، کسی کو کافن میں دیکھو تو یہ سمجھو اس کے اندر تم تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دی، اللہ نے تم کو لائف دی. ہم سوچتے یہ بات، ہم یہ سوچتے پورا برمنگم مریں گا میں زندہ رہوں گا. نہیں، میں آپ دیکھیں میری عادت ہے جس شہر میں پڑھتا ہوں شہر کا نام لیتا ہوں. I don't mean you. 10 دن میں تو عادت ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ. تو ہم یہ سمجھ رہے ہماری کوئی پلاننگ نہیں، مطلب عورت کی ہے نہ مرد کی ہے، نہ لڑکی کی ہے نہ لڑکے کی. ہماری صرف پلاننگ یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کریں، یہ میرا فیوچر. میرا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ چھوڑ دو، نہیں تم یہاں پہ بھی کرو. اس لیے کہ اسلام بول رہا ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، دنیا بھی ہو اور آخرت بھی. لیکن خالی دنیا کو لے کے بیٹھے ہوئے اور میں یہ سمجھا تو مجھے نیچے کچھ نہیں ہوگا. سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا ہے، ورنہ تو بہت سخت پڑھتا ہوں. اب پہلے دن ہی اپنا امپریشن خراب کر کے نہیں جانا چاہتا کہ کل مجمع ہی ٹوٹ جائے میرا. نہیں، آج اناؤنسمنٹ بھی ہوا کہ آج ہی مجمع، لیکن میں گوئنگ ٹو گیو یو سم گفٹس. آپ یہ سوچو کہ کیا آپ کو لے کے جانا آج کے مجلس، واٹ یو ہیو ٹو ڈو فار یور مرحومینز. تو اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ پلیز آپ اللہ سے پوچھیں نا کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں، غور سے سننا، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا اناؤنسمنٹ 9 months پہلے ہو جاتا، 9 مہینے پہلے سب کو معلوم ہو جاتا، 9 months بیفور کہ آنے والے. ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، خوش رہتے کہ یار آنے والے آنے والے آنے والے. کہا موت کے بارے میں اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ جانے والے کب ہیں؟ اللہ سے پوچھو، اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ اللہ جو ہے ہم کو موت کا ٹائم بھی بتا دے کہ تم 60 years رہو گے، تم 70 رہو گے، تم 80 رہو گے، تم 90 رہو گے. کتنا اچھا. آنے کا تو پتا ہے 9 months بیفور، جانے کا کیوں نہیں پتا؟ 1 سیکنڈ پہلے معلوم نہیں ہوتا، ناٹ ایون سیکنڈ. کارڈیاک اریسٹ ختم ہو گئے. 1000 کیسز ہے، 1000 کیسز ہے، اینڈ یو نو ویری ویل کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہا یا رسول اللہ اللہ سے کہے نا کہ پلیز ہم کو بتا دے کہ میں مرنے والا کب ہوں. جملہ غور سے سننا. اللہ نے کہا، جب سب نے کہا، پورے مجمع نے کہا پلیز آپ بتا دیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ ہم کو موت کا ٹائم بتا دے کہ کب. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. نہیں سمجھے کیوں رحمت ہے؟ آج ہم کو موت معلوم ہی نہیں، اس کے بعد اتنی غفلت ہے. کسی کو معلوم ہے
کبھی میں سوچتا جب بستر پہ جاتے نرم تکیے نیو پلو کے اوپر نرم پلو کے اوپر جب آپ سر رکھ کے سوتے تو کبھی سوچتے کہ کل صبح نہیں اٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچتے. یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا. آج تم بستر پہ سو رہے اپنے بیڈنگز پہ سو رہے. You don't know کہ tomorrow where you are going to sleep. امام علی یہی تو بول رہے کہ علی تمہاری زندگی کو دیکھ کے تمہاری لائف کو دیکھ کے امام علی کہتے کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم کو بھی کبھی موت آئے گی. اتنے اگنورنس میں ہو تم لوگ. امام علی کسی اور کو نہیں بول رہے, ہم کو بول رہے. مولا علی کا وہ سرمن پڑھو جو موت کے اوپر ہے. امام علی کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آتا ہے پوری لائف کا, تم دیکھتے ہو اپنے اعمال نامے کو, اپنی زبان کو, اپنے ٹنگ کو, اپنے ٹیتھ سے ایسا کاٹتے ہو, کاٹ کے کہتے ہو what I have done in my life, what I have done. اس کے بعد تم بھیک مانگتے ہو, لٹرلی بھیک مانگتے ہو کہ پروردگار give me chance. فرشتے آواز دیتے ہیں تجھے اللہ نے 80, 90, 70 ایئرس کی لائف دی, ناؤ آج بھیک مانگ رہا. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. we don't know. اگر آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے, پیر میں طاقت ہے, زبان میں طاقت ہے, سوچنے کی طاقت ہے, تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہے گی. جو ملا ہے اس کے لیے کام کرو. اس لیے کہ اللہ کا رسول, عابد بغرامی نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ تم پلیز غور سے سنو جملے. تمہاری نگاہ میں, اللہ کا رسول بولتا ہے تمہاری آئیز میں جو سب سے بڑی مصیبت دنیا کی ہے, تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے. لائک کبھی ہم ہاسپٹل جاتے ویجیٹیبل ہو جاتا انسان, وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا, ادھر پائپ, یہ پرابلم لیٹا, اس کو پتہ ہی نہیں, ہوش ہی نہیں ہے, ہیمریج ہو گیا وینٹیلیٹر پہ. دیکھ کے کیا بولتے ہیں اس کو کہ یار کتنی تکلیف میں. اللہ کا رسول بولتا کہ جو تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے نا دنیا کی, تمہاری نگاہ میں جو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ گریف کی سب سے چھوٹی مصیبت. This is not my words. اب آپ سے میں پوچھتا فرسٹ ڈے کہ جب کوئی مرتا ہے تو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں, نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز وحشت. آپ بول رہے, میں نہیں بول رہا. اب تو آج کل تو واٹس ایپ آ گیا, 1 سیکنڈ میں معلوم ہوتا کوئی کام آ جاتا کہ پلیز فرسٹ نائٹ ہے 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھو. کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا واٹس ایپ آیا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ آج فلاں مومن کی پہلی رات ہے, اس کے لیے نماز راحت پڑھ؟ نہیں آیا. نہیں, مر جا مرا. آغا بہجت جیسی پرسنالٹی کا انتقال ہوا, آغا عراقی مرے, آغا الحاظ سید ابو القاسم الخوئی مرے, ان کے لیے بھی آیا جو ایکسٹرا میں ہمارا مر جائے کہ نماز وحشت پڑھو. کیوں نہیں آیا راحت کا؟ دوستو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرو, تھوڑی سی اویئرنس لے کے آؤ, تھوڑا سی اویئرنس. جو میں بول رہا, جسٹ تھنک سیریسلی what I'm saying, just think کہ کوئی راحت کی نماز پڑھی. باپ کو, پلیز باپ کو بیٹا نیچے لٹاتا ہے, لٹا کے آ کے گھر میں 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتا. کیوں پڑھ رہا؟ اس کو احساس ہو رہا, فیل ہو رہا کہ یار میرا باپ کہاں لیٹا ہوا ہے. وہ تو اپنے نرم بستر پہ سو جائے گا, لیکن اس کو فیل ہو رہا یہ بات کہ میں باپ کو کہاں لٹا کے آیا. یہ ہے دنیا. صرف ہم کوئی دنیا میں جو وحشت, what does it mean, وحشت کے معنی کیا ہے؟ فیئر, ڈر, خوف. یہ وہ جگہ ہے ہم سب کو جانا ہے. عورت ہو, برمنگھم کی عورت ہو یا کیلیفورنیا کی ہو یا سب کانٹیننٹ کی, افریقہ کی کہیں کی ہو, ایک دن جانا ہے نیچے. اور وہاں پہ اب امام علی کا سیئنگ سنو. what امام علی سیئنگ کہ اس وقت سے, اس ٹائم سے ڈرو, اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا your own son تم کو نیچے لٹائے گا, ایسا بیک کرے گا, اوپر آ جائے گا. تم نیچے سے پکارو گے, oh my son, don't leave me alone.
امام کہتے ہیں کہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں ہے، تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں جائے گی. تم پکار کے بولو گے کہ ڈونٹ لیو می الون، او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے، لٹائے گا، ٹرن کرے گا باہر. ماں پکارے گی، باپ پکارے گا. ہم کتنے آسانی سے نیچے لٹا دیتے باپ کو. یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا. تو اس کا پریپریشن ہے، اس گریو کا. اب امام علی کی ایک سیئنگ سنو. امام کہتے ہیں کہ پوری دنیا، پوری زمین اللہ نے بنائی ہے. یہ نیچے پوری جو لینڈ ہے سب اللہ نے بنائی. تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی زمین ہے. اور تم نے اس غور سے سنو، تم نے اس میں برمنگھم کی مثال، تم نے اس برمنگھم میں یہاں پہ ایک فلیٹ خریدا، وہاں بنایا، وہاں بنایا، وہاں بنایا، وہاں بنایا، اینڈ یو آر ہیپی کہ میرے اتنے فلیٹس ہیں، زمین کے اوپر میرے اتنے فلیٹس ہیں. امام علی بولتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو تمہاری پراپرٹی تم بنا کے خوش ہو رہے نا کہ میرا اتنا انویسٹمنٹ ہے. علی نے کہا یہ اتنی پوری زمین پہ اللہ نے جو تم کو زمین دی ہے نا وہ 6 فٹ کی دی ہے. تم اون کرتے ہو 6 فٹ کی. یہ فلیٹس، یہ زمین، یہ گھر، یہ تمہارا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہ بنا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ پہلی مجلس میں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. I don't mean that کہ آپ نہیں انویسٹ کریں، آپ ضرور انویسٹ کریں، بہترین گھر بنائیں، 10 پراپرٹی خریدیں، ضرور بنائیں. لیکن اگر حق دے کے بنا رہے، یتیم کا حق بھی ہے، حق زہرا بھی ہے، مہمان کی عزت ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو آپ 100 گھر بناؤ، کوئی بات نہیں. لیکن بنانے سے پہلے یہ سوچو اگر میں نے یہاں پہ ایک فلیٹ خریدا ہے تو نیچے بھی ایک فلیٹ خریدنا چاہیے. اگر میری نیچے پراپرٹی ہے then there is no problem. وہ فلیٹ نیچے کا خریدا کیسے جاتا وہ میں 2-3 چیزوں سے بتا دوں گا. صلوات پڑھے محمد والے.